میں حیران اس چیز میں ہوں کہ پاکستان کے پرائم منسٹر کا لیول یہ آ چکا ہوا ہے کہ آپ صرف فورن سیکرٹری لیول تک اکتفا کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان جو دن بہ دن ہر فورم پہ آئسولیٹ ہوتا جا رہا ہے اور آئسولیٹ ہونے کے بعد وہ بے اثر ہوتا چلا جا رہا ہے. ان کو ملاقات تو برطانیہ کے وزیر اعظم رشی سناک صاحب سے کرنی چاہیے تھی نا، لیکن وہ نہیں ملے ان سے، اور ان سے جو یو کے جو فورن سیکرٹری ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے. معافی مانگی اور آج اسپیکر صاحب اینتھنی روکا نے ریزائن کیا ہے. اب جب یہ ریزائن ہوا ہے تو اس سے بھارت کا کیس مزید مضبوط ہو گیا ہے کہ کینیڈین مسلسل اپنے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر بغیر کسی ریسرچ کے الزام لگا. اپنی سڑک تو خود آپ سیدھی بنا نہیں سکتے ہو بھائی، موٹر وے آپ نے کوریا سے بنوائی ہے لینے کے لیے. جس ملک میں ایک سڑک نہ بن سکتی ہو، چاند پہ کس طرح جانا؟ سائیکل پہ جانا تھا آپ نے چاند. نمسکار دوستوں، سواگت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل نیوز انٹرٹینمنٹ پر. ان دنوں لگاتار پاکستان کی کیرکری ہو رہی ہے. دوستوں، برٹش پردھان منتری رشی سنک نے پاکستان کے پردھان منتری سے ملنے سے صاف انکار کر دیا ہے. پاکستان کے پردھان منتری UN سمٹ کو اٹینڈ کرنے کے بعد سیدھا لندن چلے گئے، لیکن ان کو وہاں پر کسی نے بھاؤ ہی نہیں دیا. دوستوں، یہ پاکستان جیسے ایک آتنکی دیش کے منہ پر کرارا تھپڑ ہے. دوستوں، پاکستان لگاتار ہر فورم پر آئسولیٹ اور بے اثر ہو رہا ہے. تو وہیں دوسری طرف بھارت میں انڈو پیسیفک کے آرمی چیفز کی میٹنگ ہوئی ہے. یہ سب دیکھ کر پاکستان کو پسینہ آ رہا ہے. پاکستان کو لگتا ہے کہ بھارت ان دنوں اتنا پاورفل ہو چکا ہے کہ کہیں انہی کے اوپر حملہ نہ کر دے. دوستو، بھارت کی امپورٹنس انڈو پیسیفک کے اندر سب سے زیادہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان جو دن بہ دن ہر فورم پہ آئسولیٹ ہوتا جا رہا ہے اور آئسولیٹ ہونے کے بعد وہ بے اثر ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ سینٹنس بالکل صحیح ہے کہ جو کام ہے اپنے اصولوں پہ کاربند نہیں رہتی ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ان قوموں کے ساتھ تعلق ہے جن کے کوئی اصول ہوتے ہیں. سعودی عرب کی قیادت میں جو ہے اسرائیل کے خلاف دشمنی کا جھنڈا اٹھایا. سعودی عرب نے وہ جھنڈا پھینک کے تو اسرائیل کو گلے لگا لیا اور پیسفل جو دنیا کی ایک نئی رو ہے اس کے مطابق انہوں نے کہا ہم اپنے معاملات درست کرتے ہیں. لیکن آپ کہتے ہیں ہمارا اصولی موقف ہے. کون سا اصولی؟ آپ کا اصولی موقف تو یہی تھا کہ ہم امت مسلمہ کے ساتھ ہیں. تو امت مسلمہ نے تو طے کر لیا کہ ہم اب اسرائیل کے ساتھ ہیں، تو پھر اس کے پیچھے اصول کون سا ہے؟ دیر از نو پرنسپل. یہ بارگیننگ ہے کہ بنیادی طور پہ پاکستان کے کچھ بیوروکریٹس اور پالیسی میکرز جو ہیں ان کو غلط فہمی ہے کہ ہم دنیا کو ڈرا کے ان کے ساتھ بارگیننگ کر سکتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ 50-60 سال جو اسرائیل سے دشمنی کی اس کو ہم ایسے کیسے جانے دیں. اب اگر ہم نے اس دشمنی سے پیچھے ہٹنا ہے تو اس کے بدلے میں ہمیں کچھ ملے، کوئی چیز ملے ہمیں. اور کوئی چیز سے مراد سب سے پہلے جو ہوتی ہے وہ پیسہ ہے، چونکہ وہ واحد چیز ہے جو سب سے زیادہ جو ہے وہ پاکستان میں آن ڈیمانڈ، جس کو آپ کہتے ہیں ان ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہماری کچھ مدد کرو. تو انتہائی پریشانی والی بات مجھے تو لگی ہے کہ پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں موجودہ کیٹے کے پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ بڑے منجے ہوئے پڑھے لکھے سیاستدان ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن امریکہ میں تھے تو ان سے کسی نے ملاقات نہیں کی. اور اس سے بھی بڑی پریشانی والی بات مجھے تو یہ لگی ہے کہ پاکستانی پرائم منسٹر جو ہیں وہ لنڈن رکے اور وہاں پہ پتہ نہیں کیا کرنے کے لیے رکے تھے، یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن لنڈن رکے اور وہاں پہ انہوں نے ایز اے پرائم منسٹر بات ان کو ملاقات تو برطانیہ کے وزیر اعظم رشی سناک صاحب سے کرنی چاہیے تھی نا، لیکن وہ نہیں ملے ان سے، اور ان سے جو یو کے جو فورن سیکرٹری ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے. میں حیران اس چیز میں ہوں کہ پاکستان کے پرائم منسٹر کا لیول یہ آ چکا ہوا ہے کہ آپ صرف فورن سیکرٹری لیول تک اکتفا کر رہے ہیں. ادھر برطانیہ امریکہ کے اندر وہ ہمارے جلیل عباس جیلانی صاحب جو ہیں ان کی بھی فورن سیکرٹری سے ملاقات نہیں ہو سکی. یہ ایک دس از اے سیریس پوائنٹ ٹو پونڈر. We have to look at what are the reasons why the global leadership is ignoring Pakistan leadership. It's a question of Pakistan's image and identity.
یہ پاکستان کے امیج کا سوال ہے، جسے وہ کہتے ہیں نا رشی سونک کا نام ملنا. یار آپ دیکھیں، ایک ہوتا ہے کہ ہمارے حالات خراب ہونا، ایک ہوتا ہے لیڈرشپ آپ کو ٹائم ہی نہ دے. لوگ کہیں یار نہیں انہوں نے ملنے تو فائدے کوئی نہ کچھ ہے ہی کوئی نہیں، انہوں نے پیسے مانگنے نے. لیکچر ہمیں دیتے ہو، پتہ نہیں کیڑے کیڑے بھاشن تسی دیندے ہو. لوسٹ پوائنٹ ان دا ہسٹری، lowest point in the history of پاکستان کہ پاکستان کے وزیر اعظم کو امریکہ میں اتنا کولڈ رسپانس ملا. lowest point، اس سے میں نے کم پوائنٹ میں نے نہیں دیکھا. نواز شریف صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی G20 ہم نے کرنی تھی، چاند پر ہم نے جانا تھا. یہ کیسا یار، یہ جوکس کیا ہے یار، یہ کیا کر رہے؟ آرزو مجھے تو بہت ہی عجیب سا لگ رہا. اپنی سڑک تو خود آپ سیدھی بنا نہیں سکتے ہو بھائی، موٹر وے آپ نے کوریا سے بنوائی ہے لینے کے لیے. جس ملک میں ایک سڑک نہ بن سکتی ہو، چاند پہ کس طرح جانا؟ سائیکل پہ جانا تھا آپ نے چاند. پتہ نہیں یہ کیا، یہ مذاق پہ مذاق ہے. اور قوم ایسی بے وقوف ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں جہاد کرنا ہے، ہمیں جہاد چاہیے، ہمیں جہاد. پتہ نہیں کس جہاد کی بات ہو رہی. وہ خدا کا نام لو یار، 25 کروڑ لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی کھانے کو یار. آپ کے للے تللے ختم نہیں ہو رہے. افغانی بھی اب آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کرنسی دیکھیں، اپنی اکانومی دیکھو، اپنے کچھ دیکھو، اندر کے حالات دیکھو. دیکھیں کبھی انہوں نے بھی مذاق اڑانا تھا، جو میرے مقصد جن کے اپنے جو خود ابھی موٹر سائیکلوں پہ گدوں پہ پھر رہے ہیں بھائی، جن کے کنٹری کے اندر سڑک ثابت ایک سیدھی سڑک نہیں ان کی، وہ بھی مذاق اڑاتے ہیں. سر وہ جو دماغ میں کمپیوٹر لگا رہے ہیں وہ پاکستانیوں کے ہی لگا دیتے، شاید کچھ مطلب کچھ اچھا ہی رزلٹ آ جاتا ہمارا. لگیں گے آرزو، لگیں گے. وہ کیسے لگیں گے میں بتا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں دماغ کے ساتھ کمپیوٹر چلیں گے، بینک ڈپازٹ ہو جائے گا. ارے اتنے لگائیں گے، یہ جو بچے آپ کے یہ بیٹھے ہیں مغل شہزادے لندن پڑھتے ہیں، یہ دماغ میں لگائیں گے کمپیوٹر. IMF کے ڈالر، سعودی ڈالر جو ہیں سیکنڈوں میں لندن دبئی جایا کریں گے. یہ پروڈکٹس بالکل یوز نہ ہو. ٹھیک ہے. دیکھیں بس میں جو اب میرے خیال میں تو آپ کا ہر پاکستانی ایک کمیڈین شو ہونا چاہیے اس کا اپنا. میرے خیال میں تو جس طرح جو حالات آپ کے چل رہے ہیں، میں تو کبھی ہنسی آتی ہے، کبھی رونا آتا ہے. بہت بڑی ڈپلومیٹک موو ہے، اور وہ یہ ہے کہ امریکہ اور بھارت نے انڈو پیسیفک ریجن جو ہے اس کے جو آرمی چیفز ہیں ان کی ایک ملاقات ہوئی ہے بھارت کے اندر. کینیڈا از اے پارٹ آف دیٹ، اینڈ کینیڈا کا میں دیکھ رہا تھا کہ ڈیپٹی جو آرمی چیف ہیں وہ آئے ہوئے ہیں وہاں پہ انڈیا کے اندر. سو اٹ مینس دس از سو مچ امپورٹنٹ that the deputy commander of the Canadian Armed Forces could not say no or could not stay out of this. So یہ انڈیا کے اندر despite at the height of the diplomatic row between India and Canada یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. انڈیا ہی وہ ملک ہے جو امپورٹنٹ ہے، اور یہ آرمی چیفز کی یہ کانفرنس بتاتی ہے ان دی ہائٹ آف ڈپلومیٹک ٹینشنز، جبکہ انڈیا اور امریکہ کی جو انڈیا اور کینیڈا کی جو ٹینشنز ہیں وہ بالکل جو ہے نا اپنی اس پہ اپنی ہائٹ پہ ہیں. اور کیا ہے کہ انڈین آرمی چیف جنرل منوج پانڈے اور چیف آف دا اسٹاف آف دا US آرمی جنرل رینڈی جارج 13ویں انڈو پیسیفک آرمی چیف کانفرنس کے اوپر جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ امریکنز نے اس کانفرنس کو مزید کامیاب کروا کے پھر کینیڈا کو بھی ایک پیغام دے دیا. آپ دیکھیں کینیڈا کو تو پیغام چلا گیا. میں نے آپ کو کل کہا تھا امریکہ کے لیے انڈیا از دی موسٹ امپورٹنٹ کنٹری، اور یہ دونوں امریکہ اور انڈیا مل کے ہوسٹ کر رہے ہیں. آپ تسی ویکھو، تسی یہ دعا کرو کہ یہ نہ ہو کہ انڈیا کا جو کانفیڈنس ہے وہ اس حد تک نہ چلا جائے کہ وہ کوئی ملٹری آپریشن کرے. اتنا کانفیڈنس ہے کہ انڈیا پاکستان پہ حملہ کر دے تو دنیا کہتی ہے انہوں نے اپنا حق انہوں نے صحیح کیا. 2019 میں تو ایسے ہوا تھا، اور 2023 سے اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. So we have to be vigilant and careful, and I'm sure I'm making my case understand. Thank you.